الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جی وہ بھی جی وہ پہلے یہ موسیٰ علیہ السلام والا کمپلیٹ ہو جائے نا۔ آپ اعتکاف میں ہیں؟ نہیں بیٹھے۔ کہاں سے آتے ہیں آپ؟ واٹر پمپ سے؟ دو ہیں؟ ماشاء اللہ، دو ہیں بھائی۔ دو والوں کو چاہیے کہ اس کے اندر آ کے بیٹھا کریں۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان 2026، آج ہم نے 21واں پارہ پڑھا، نہیں 22واں پارہ پڑھا ہے۔ تو سورہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سورہ قصص کا چل رہا تھا، اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ دوسری سورت کی طرف جائیں گے۔ قالت احداہما یا ابت استأجر ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ وہ دو بچیاں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان میں سے ایک بلانے کے لیے آئی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کے گھر گئے، تو ان دونوں کے والد نے فلما جاءہ وقص علیہ القصص، تو یہ دونوں جب ان کے موسیٰ علیہ السلام جب ان کے والد سے ملے اور پورا واقعہ سنایا، انہوں نے پوچھا ہوگا نا آپ مسافر ہیں، کون ہیں، کیسے آنا ہوا۔ یہ بھی دیکھو غیرت مند ہونے کی علامت ہے، بلاتے اور ایسے پیسے پکڑاتے اور کہتے چلو بھائی جاؤ۔ تو اس کو کہتے ہیں ریلیشن، انسانوں کا انسانوں سے ریلیشن ختم ہو رہا ہے، بس مادہ پرستی، میں بس یہی چل رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مسافر ہیں، کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ سنا دیا کہ ایسے میں مصر میں تھا اور وہاں ایسے مجھ سے ایک غلطی سے ایک ایسے ہو گیا اور فرعون یہ کچھ کر رہا ہے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ سنایا۔ قال لا تخف، تو ان بچیوں کے والد نے کہا اب آپ خوف زدہ نہ ہوں، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم لوگوں سے نجات پا چکے ہیں۔ قالت احداہما یا ابت استأجر، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ اے ہمارے والد، آپ ان کو اجرت پہ ملازم رکھ لیں۔ بکریاں چرانا تھا نا، بکریاں ہی ان کا کاروبار تھا، اسی کو بیچتے، اسی کا دودھ پیتے، تو ان کو آپ اجرت پہ رکھ لیں، تنخواہ پہ رکھ لیں۔ ان خیر من استأجرت القوی الامین، اس لیے کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے ملازمت کے لیے، اجرت کے لیے، جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ کتنی ذہین بچیاں تھی وہ، کہ یہ امانت دار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ان میں دو صفات ہیں، نیک بھی ہیں، امانت دار کا مطلب نیک ہی امانت دار ہوتا ہے۔ نیک صرف حاجی کو نہیں کہتے جو عمرہ کر کے آیا ہو سکتا ہے مسجد کمیٹی کے پیسوں سے عمرہ کیا اس نے، تو عمرہ اور حاجی الگ چیز ہے، نیک ہونا الگ چیز ہے۔ تو ان خیر من استأجرت القوی الامین، یہ طاقتور بھی ہے اور امین بھی۔ طاقت کا اندازہ کیسے ہوا؟ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کو چلتے ہوئے دیکھا انہوں نے، علماء نے لکھا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ڈول نکالا تھا نا ان کے لیے پانی پلانے کے لیے، تو ایسے کر کے نکالا۔ وہ لوگ نکالتے تھے، ڈول پانی میں ڈالتے تھے اور این کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، کھینچ رہے ہوتے تھے۔ انہوں نے جا کے نکالا، ایسے کھینچا ہے۔ ظاہر ہے ایک مکہ لگایا اور بندہ مر گیا تو طاقت تو تھی نا، کیا خیال ہے؟ طاقت تو تھی۔ تو ان کی چال سے اور ان کے ڈول نکالنے کے طریقے سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت طاقتور ہے۔ پیغمبر کمزور نہیں ہوتے۔ اور امانت کا اندازہ ایسے ہوا کہ اس پورے عرصے میں ایک دفعہ بھی لڑکیوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ یہ دینداری آج کل ختم ہو گئی ہے، دینداروں میں بھی ختم ہو گئی ہے۔ کہیں سے کوئی عورت نظر آ جائے نا، دیکھتے ضرور ہیں اس کو،
ایک گلی میں کوئی انٹی داخل ہوگی گھر تک پہنچا کے آتے ہیں اس کو. چھوڑو یار, تمہارا کوئی لینا دینا نہیں اس سے, گندا عمل ہے, برا عمل ہے, کیا کرنا ہے تم نے, اس تمہاری نہیں ہے, وہ جو تمہاری ہے نا اس کو جا کے دیکھو. تو اس سے انسان کا پتہ چل جاتا ہے آنکھوں سے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں نا جو بچیوں کو اسکول لے کے جا رہے ہوتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, شیشہ جو ہے نا یہ جو پیچھے دیکھنے والا یہ سیٹ کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے ایسے شادیاں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں, میں نے ایسے کیا دیکھی ہیں شادیاں. جو اسکول ڈرائیور تھا اس نے سیٹ کر دیا, لڑکی کے پیچھے دیکھتا ہے لڑکیوں کو, وہاں سے آنکھ مٹکے شروع ہو رہے ہیں, وہ ادھر سے دیکھ رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں. تو مجھے وہ شعر یاد آیا, حمامت جرعا حومت الجند لسجعی فانت بمرء من سعاد ومسمعی. شاعر نے کہا ہے اے حمامہ کبوتری, ایک کبوتری نا پہاڑ کے اوپر چوٹی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور پہاڑ کے پیچھے شاعر کی محبوبہ تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ پہاڑ کے پیچھے شاعر کی محبوبہ اور پہاڑ کے اس طرف شاعر. اب اس زمانے میں پردہ ہوتا تھا, شرم تھی, حیا تھی, محبوبہ کو دیکھ نہیں پا رہا, محبوبہ اس کو دیکھ نہیں پا رہی, دونوں پہاڑ کٹی پہاڑی سمجھ لو آپ, ٹھیک ہے نا, ایک پہاڑ کے اس طرف اور ایک پہاڑ کے اس طرف, اوپر بیٹھی ہوئی ایک کبوتری. تو شاعر کہہ رہے کہ اے کبوتری آواز نکال, کچھ بول, اس لیے کہ انتی بمرء من سعادہ و مسمعی, سعادہ جو میری محبوبہ ہے, تو جس جگہ بیٹھی ہوئی ہے نا تو میں محبوبہ کو نہیں دیکھ پا رہا, محبوبہ مجھے نہیں دیکھ پا رہی, لیکن ہم دونوں کی نظریں کبوتری پہ آ کے ٹکرا رہی ہیں. آئی اس بات سمجھ میں؟ ہماری نظریں کبوتری پہ ٹکرا رہی ہیں, اسی سے مجھے بڑا سکون مل رہا ہے. تو بولے گی تو ہماری سماعتیں بھی کبوتری سے آ کے ٹکرائیں گی. سماعتیں پتہ ہے کیسے کہتے ہیں؟ یعنی جو ریز نکلیں گی نا کبوتری کی, جو ساؤنڈ کی ریز نکلیں گی تو وہ میرے کان میں بھی جا رہی ہوں گی اور اس کے کان میں بھی, تو ہماری جو ریز ہیں وہ آپس میں وہاں ٹکرا رہی ہوں گی. تو فی الحال اتنا بھی کیا ہے میرے لیے کافی ہے. از کالڈ ٹھرک. آپ خوش نہ ہو کہ کتنا عظیم شاعر تھا, از کالڈ ٹھرک, تو یہ ہے ٹھرک. تو یہ بہت پاک دامن لوگ مارکیٹ میں بہت کم ہیں جو اپنی نظروں کو حلال تک محدود رکھیں. اور کنوارے تھے موسیٰ علیہ السلام, طاقتور بھی تھے. پیغمبروں میں جو مردانہ طاقت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی. تو ان لڑکیوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس پورے سفر کے دوران ایک دفعہ انہوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. اور پھر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ان میں سے ایک آئی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے کہ میرے والد نے آپ کو بلایا ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, اب یہ کوئی مستند روایت نہیں ہے لیکن بعض علماء نے تذکرہ کیا اس کا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آگے چلوں, آپ پیچھے سے راستہ بتاؤ, تاکہ بلا وجہ ان کی باڈی پہ نظر نہ پڑے. حیادار عورت کو اس سے شرم آتی ہے. تو ان بچیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے, نیک آدمی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ملازم جو یہاں نیک ہے وہ ملازمت میں بھی نیکی کرے گا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو کام ان کے ذمے لگایا ہے وہ پورا نہ کریں اور پیسے پورے لیں. ملازم یہی تو کر رہا ہوتا ہے, سر پہ کھڑے رہو اس کے باپ بن کے, ورنہ کام ہی نہیں کرے گا وہ. کسی کو ٹھیکے پہ کوئی گھر بنانے دے دو, امام مہدی آ کے چلے جائیں گے, حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا, جتنے فتنے دجال سب ختم ہو جائیں گے, گھر آپ کا مکمل نہیں ہوگا. یہ تجربہ کر لو آپ, گھر نہیں مکمل ہوگا, آپ کو ادھورا چھوڑ کے باہر نکالنا پڑے گا, دفع ہو جائے یہاں سے یار. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صرف قبر ٹائم پہ بن جاتی ہے, باقی کچھ بھی ٹائم پہ نہیں بنتا. میکینک کو گاڑی پکڑا دو آپ, اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہوں گی پہلے سے, اس کو پتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پنچر والے کے پاس جاؤ نا, آپ کی گاڑی کا ٹائر کھول کے نکال دے گا, اب آپ بیٹھ گئے. وہ کام بڑی اسپیڈ سے کرے گا, اس میں ٹائم نہیں لگائے گا کہ کسٹمر نکل نہ جائے. جیسے ہی گاڑی آپ کی گئی فوراً آئے گا اور جا کے ٹائر کھول کے ڈال دے گا, اب آپ بیٹھ جاؤ گے, کیونکہ اس کو پتا ہے اب یہ بھاگنے والا کہیں نہیں ہے. تو پوری قوم کا یہی حال ہے. تو ان بچیوں کو اندازہ ہو گیا یہ امانت دار ہیں, تو طاقتور بھی ہیں, امانت دار بھی ہیں, نیک بھی ہیں.
تو یا ابتستاجرہ، ہم بچیاں ہیں، بکریاں چرانا گھر سے باہر کی زندگی کو وہ پسند نہیں کر رہی تھی. کل میں نے اس پہ کہا تھا نا، آج نئے لوگ بھی ہیں اعتکاف والے بھی، کہ لڑکیوں کے لیے گھر کی چار دیواری گھر کے باہر سے اچھی ہے. حیا کو پروموٹ کرو سوسائٹی میں، یہ لبرل لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، نہ تعلیم کے نام پہ نہ تعلیم کے علاوہ جو انہوں نے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے. عورت گھر کی چار دیواری، اپنی بچیوں کو رخصت بھی وہاں کرو، یہ جاب نہیں کرے گی، یہ گھر سنبھالے گی، اور اس کو گھرداری سکھاؤ بھی. اسلام یہی پسند کرتا ہے، اسلام یہی چاہتا ہے. اس پہ لوگ ہمیں دقیانوس کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن میرے بھائی عورت کی بھی اسی میں خوشی ہے، سوسائٹی بھی اس میں سکون میں، عورت بھی اس میں خوش رہتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جو ہے نا اس ایک اجرت پہ رکھ لیں. تو ان کے والد نے کیا کہا؟ انی اریدو، موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں یہ چاہتا ہوں ان کی حق احدی ابنتی ہاتین، اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر دوں. الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اس شرط پہ کہ آپ 8 سال بکریاں چرائیں. دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے باپ کی ہر وقت سوچ کیا ہوتی ہے، بیٹی جب بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کی فکر کہ اس کا گھر بس جائے. یہ غیرت مند اور شریف باپوں کا کام ہوتا ہے. آج کل کی عورتیں اس کو کہہ دیتی ہیں، سب عورتیں نہیں جو یہاں بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، کہ اصل میں اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، گھر سے نکالنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی، یہ غلط سوچ ہے. کوئی باپ نہیں چاہتا اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرے. جتنی بیٹیوں سے باپ کو محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ تو کسی سے محبت ہو نہیں سکتی. لیکن مرد اپنے جذبات سے نہیں سوچتا، وہ مستقبل دیکھتا ہے. تو بیٹیوں کا مستقبل سسرال میں ہوتا ہے، ماں باپ کے گھر میں نہیں ہے. جتنی تاخیر ہوگی اس میں نقصان بیٹی کا ہوگا. کیا نقصان ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. زیادہ میچور ہو جائے گی، سسرال میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی. جب زیادہ میچور ہو جاتی ہے نا، ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی وہ سسرال میں. دیکھو جب بھی کوئی چیز ڈھالنی ہوتی ہے نا، لوہے کو پگھلایا جاتا ہے، تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ گرم ہوتا ہے تو اس کو جس شیپ میں چاہیں ڈھال لیں. وہ جم گیا اب نہیں. تو ایک وقت کے بعد انسان میچور ہو جاتا ہے، تو بچیاں بھی میچور ہو جاتی ہیں، پھر وہ نہیں ایڈجسٹ ہو پاتی. اس لیے بالغ ہوتے ہی ان کا نکاح کر دیا جائے تو وہ شوہر کے حساب سے، سسرال کے حساب سے اپنے آپ کو اس ماحول کا عادی بنا لیتی ہے. اور پاکیزگی بھی ہے اس میں. جب وہ بالغ ہوئی ہے تو اللہ نے اس کے دل میں بھی تو جذبات رکھے ہیں نا، اس کو بھی تو مرد کی حاجت ہے. حلال نہیں ملے گا تو دوستیاں لگائے گی فیس بک پہ. آج کتنے مسائل ہیں گھروں کے، بچی پکڑی گئی، آئی ڈی بنائی ہوئی تھی، اس سے دوستی، ٹک ٹاک پہ دوستی، فلانا، اپنی ادھورے کپڑوں کی ویڈیو بنا بنا کے ڈالنا. اور جب ایک دفعہ یہ چسکا لگ جائے نا تو پھر وہ میاں کے قابل نہیں رہتی. بہت مسئلے ہوتے ہیں اس کو، آدمی کو اس پہ اعتماد نہیں رہتا. کتنے کیسز ہیں، میں یہ واقعات بتانے اچھا نہیں سمجھتا، اتنے کیسز آ رہے ہیں نا اب. پہلے زمانے کے جھگڑے کچھ اور ہوتے تھے، اب کے جھگڑے کچھ اور ہو رہے ہیں. اتنے کیسز آ رہے ہیں، اعتماد نہیں ہے بیوی پہ، اعتماد نہیں رہا. تو پرانا والا یاد آ رہا ہے اس کو، فون پہ باتیں کرتی ہوئی پکڑی گئی. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ دیر سے شادیوں کے عذاب ہیں. تو اس لیے ان بچیوں کے باپ نے کیا کہا، اچھا صحت بھی اس میں ہے. جتنی شادی میں تاخیر ہوگی بچی مینٹلی ڈسٹرب ہوگی، کیونکہ اس کی نیچر کے خلاف چل رہے ہو نا. وہ اپنے شوہر میں اور اپنے بچوں میں خوش ہوتی ہے، یہ اس کی فطرت ہے. وہ بھائی سائنس کتنی ترقی کر لے، فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. فطرت تھوڑی چینج ہوگی. تو وہ خوش ہوتی ہے وہاں پہ، اس کو سکون ملتا ہے اس سے. اور پھر کم عمری کے نکاح میں محبت آپس میں ٹوٹ کے ہوتی ہے. جتنی دیر کرو گے جو ہارمونز ہیں دونوں کے وہ آہستہ آہستہ نیچے آئیں گے، اس کے بعد وہ ٹوٹ کے محبت والا سیٹ اپ ختم ہو جائے گا. جو بیڑا ہی غرق ہو گیا، پروگرام ہی سالوں کا بڑھ گیا. ابھی غیرتوں کا کیا بولوں، اس سے زیادہ میں گالیاں دے نہیں سکتا مسجد میں. اچھا بھائی، تو ان نے کہا کہ انہوں نے سوچا کہ یقیناً وہ اپنی بیٹی کے لیے شوہر تلاش کر رہے ہوں گے نا، اپنے لیے داماد. تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ میری بیٹی نے گواہی دی ہے اس کے بارے میں کہ یہ طاقتور بھی ہے اور کیا ہے، امانت. باقی کمانے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو میرے پاس ہی جاب مل رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، بکریاں چرائیں گے. کیا خیال ہے؟ روزگار تو مل گیا نا. یہی اور کیا دیکھا جاتا ہے، یعنی بالفعل کمانے کی طاقت یا بالقوہ. بالقوت کا مطلب صحت اتنی ہے کہ کما سکتا ہے، بس کافی ہے اتنا.
فوراً پیشکش کر دی, ارید ان انکحک احدی ابنتی, اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک میں آپ سے, یعنی دو آپ جس سے آپ چاہیں اس سے میں آپ کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, اس شرط پہ کہ آپ 10 سال 8 سال بکریاں چرائیں. کوئی استخارہ ہوا ہے یہاں پہ اتنی دیر میں؟ بولو نا. کوئی انہوں نے بولا ہو کہ پہلے میں استخارہ نکالوں, پھر یہ کروں, پھر میں اپنی بچیوں کے چاچا سے پوچھوں گا, بچیوں کے ماموں سے پوچھوں گا, بچیوں کی پھپھو بھی تو ہیں ہماری, پھپھو کیا کہے گی, مجھے پوچھے بغیر ہاں کر دی. کیا وہ اکیلے تھے اس سوسائٹی میں؟ ان بچیوں کے چاچے مامے پھپھے کزن تائے نہیں ہوں گے کیا؟ جس خاندان میں ڈیسیژن پاور باپ کے پاس نہ ہونا, وہاں بچیوں کی شادیاں دماغ سے نکال دو. باپ ڈیسیژن پاور اس کے پاس ہونی چاہیے, فیصلہ کرے بھائی یہ بہتر ہے, کر رہا ہوں میں, جاؤ جو اکھاڑنا ہے بولو اکھاڑ لو. دنیا میں یاد رکھو, کامیاب وہی ہے جو میرا یہ ڈائلاگ یاد رکھ لے, میں یہ کر رہا ہوں, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. جس کم وقت کو یہ ڈائلاگ یاد نہیں ہوا, اس کے دماغ میں اترا نہیں, وہ کسی کام کا نہیں ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہے. اسے چاہیے خودکشی کر کے مر جائے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا دنیا میں. وہ پوچھتا ہی رہے گا وہ کیا کہہ رہا ہے, فلانا کیا کہہ رہا ہے, ڈمکانا کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, چمونی آپا کیا کہہ رہی ہیں, فلانی آپا کیا کہہ رہی ہیں, اسی میں لگا رہے گا. ان گھروں میں کوئی فیصلے نہیں ہوتے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اچھا یہاں ایسا لگتا ہے ان بچیوں کے باپ ماں تو تھی نا, انہوں نے یہ تھوڑی کہ ہماری ماں بھی دنیا سے چلی گئی ہیں, تو اماں کو بھی اطلاع دی ہے انہوں نے کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں. میں نہیں کہہ رہا اپنی بیگم کو اعتماد میں نہ لیں, لیکن یہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت مناسب رشتہ ہے, تو بس یہاں ہے, اوکے ہے. تو ولی شریعت نے باپ کو بنایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جتنا اچھا فیصلہ وہ کر سکتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اور آج باپ سے ولایت چھین لی ہماری حکومت نے کہ 18 سال سے پہلے بچی کی شادی آپ نہیں کر سکتے. یعنی گورنمنٹ باپ کبھی باپ بننے کی کوشش کر رہی ہے, اور یہ گورنمنٹ بن رہی ہے جن کے اپنے گھروں کے, ان میں سے اکثریت, سب کی بات نہیں کر رہا, اکثریت کا اپنے گھروں کا کیا حالات ہوتے ہیں اللہ بہتر. ان کا تو فیملی سسٹم رہا ہی نہیں ہے بیچاروں کا. تو خیر, تو نہ کوئی استخارہ کی, اس سے پتہ چلتا ہے استخارہ وہاں ہوتا ہے جہاں تردد ہو, اور وہ بھی ایک دعا ہے. فیصلہ تو آپ نے خود ہی کرنا ہے, اور وہ اس میں کوئی یہ نہیں کہ نیلا نکلے گا پیلا نکلے گا. اس پہ کئی بار میں بیان کر چکا ہوں. الا ان تاجرنی 8 حجج, 8 سال آپ, فان اتممت 10 فمن عندک, اگر 10 پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہے. وما اريد ان اشق عليك, میرا مقصد آپ کو پریشانی میں ڈالنا نہیں ہے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین. پھر موسیٰ علیہ السلام سے وہ والد کہنے لگے کہ آپ پائیں گے مجھے اچھے لوگوں میں, جو میرا بیہیویئر آپ کے ساتھ ہوگا عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگا. جیسے سیٹھ لوگ ملازمین کو دبا کے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے, نچوڑتے ہیں, تمیز سے بات نہیں کرتے, ابے ادھر آ, ابے ادھر جا, کیا کر رہا ہے. ایک تو یہ انگریزوں سے یہ جو ایک مصیبت آئی ہے نا ہماری سوسائٹی میں, سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے ہوں, ملازم کھڑے ہوئے ہوں, یہ اسلامی کلچر نہیں ہے. کسی کے احترام میں کھڑے ہونا جائز ہے, کھڑے رہنا جائز نہیں ہے. یہ طبیعت پہ بوجھ بھی ہوتا ہے. آپ کا کوئی ملازم ہے اس کو بولو بیٹھ جاؤ یار. بعض دفعہ میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں نا, کوئی خدمت کے لیے کھڑے رہتے ہیں, میں بیٹھ جا یار, کہ میرے سر پہ گرے گا کیا تو. مصیبت بھی ہوتی ہے, کسی اور کو ٹینشن میں دیکھ کے آدمی خود بھی ایزی فیل نہیں کرتا. جو چیز انگریز سے آ رہی ہے اٹھا کے بس ایز اٹ از لے لیتے ہیں اس کو. یہ اجمیوں کا طریقہ تھا کہ بادشاہ بیٹھا ہوتا تھا اور سارے درباری یوں کر کے کھڑے ہوئے ہوتے تھے. صحابہ میں یہ نہیں تھا, بادشاہ بیٹھا ہے باقی لوگ بھی کیا ہوں گے, ہاں تمیز سے بیٹھے, یہ نہیں کہ بادشاہ کی طرف ٹانگیں پھیلا لیں یوں کر کے, تمیز سے بیٹھے لیکن بیٹھے ہیں. تو کوئی بھی آیا ہے اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں, یہ جائز ہے. کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے, بیٹھ جائیں, اور اس سے انسان مینٹلی بھی ایزی فیل کرتا ہے اس سے. تو انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے نیک لوگوں میں پاؤ گے, یعنی میرا بیہیویئر تمہارے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. حضرت موسیٰ نے فرمایا ذالک بینی و بینک, قبول ہے. یہ نکاح کی آفر سیکنڈوں میں قبول ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قبول ہے بھائی. انہوں نے بھی دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ نیک بچیاں ہیں, حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہیں, اور میرے سے پوچھے بغیر بتا رہی ہیں کہ بھائی ہم گھر کے باہر کے کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. تو ایسے ہی حیا والی عورت ہی پیغمبر کی بیوی بن سکتی ہے. تو نیک لوگوں کو بھی چاہیے, جو نیک نہیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ خود بھی نیک بنے, اور رشتہ بھی کیسی لڑکی کا تلاش کریں, بولو حیا. آج کل ڈانسر چاہیے, آج کل چاہیے ٹک ٹاک پہ ناچنے والی. ایک ٹک ٹاکر ہے بہت بڑا مشہور, ابھی چند سال پہلے کا واقعہ ہے, وہ کسی ٹک ٹاکر لڑکی کو دیکھ کے شادی کر لی اس نے, وہ لڑکی نے بھی شادی کر لی. پھر آج کل عدالتیں خلے کے ڈگریاں بانٹ رہی ہیں, ایسے نا, آ بھائی لے لو بھائی, جیسے پکوڑے بٹ رہے ہوتے ہیں نا,
ہاں بھائی سموسے لے لو, پکوڑے لے لو. اسٹیشن پہ نہیں دیکھا گرمنڈے کرارے پاپڑے آواز آ رہی ہوتی ہے نا, ایسے ہی ہماری عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں, کھولا کی ڈگری لے لو بھائی, تو عورتیں جا رہی ہیں, یہ لو بھائی. وکیل کے کچھ تھوڑی سی فیس دینی پڑتی ہے, 50 روپے ہوگی میرے خیال ہے, وہ نہیں بھی ہو زکات سے بھی لوگ دے دیتے ہیں آج کل. لڑکی کے ابا کہتے ہیں چل بھائی. تو ایسے کھلے کی ڈگریاں کیا ہو رہی ہیں, عدالتیں بانٹ رہی ہیں, یہ لو بھائی. تو اس کو اسٹیشن پہ دیکھا ہے نا کیا زبردست آوازیں آتی ہیں, کرارے پاپڑے. خیر میں بھی پورا اسٹائل نکال نہیں رہا, کبھی اکیلے میں آؤ تو ایسا مزے سے اسٹائل نکالوں گا, مزہ نہ آئے. پاپڑ سے زیادہ مزہ اس اسٹائل میں آئے گا, اس پاپڑ کا. خیر جی, تو ٹک ٹاکر سے شادی کی, اس کی اسٹائل دیکھ کے چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. تو جب شادی ہوئی ہے تو اس ٹک ٹاکر کو پھر کوئی اور ٹک ٹاکر پسند آ گیا, اس کے پاس پیسہ زیادہ تھا, کھلا لیا, وہاں شادی کی. پھر کوئی تیسرا پسند آ گیا. تو کیا ہے یار یہ کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائی بیوی ہمیشہ حیا والی ہونی چاہیے, وفادار ہونی چاہیے, گھر والی ہونی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آگے چلتے ہیں میرے بھائی. اس پہ لطیفے بھی ہیں, کبھی اکیلے میں ملو گے تو انشاءاللہ سناؤں گا میں. بڑے خاندانی لطیفے ہیں, بہت سا مال میرے پاس ایسا رکھا ہوا ہے جو میں مارکیٹ میں ہر ایک کے لیے مال کھلتا نہیں ہے, ایسا مال ہے میرے پاس. اصل اوریجنل مال تو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, یہ تو بہت کم مال آپ کے سامنے لاتا ہوں. اچھا بھائی, قال ذلک بینی و بینک, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قبول ہے. دیکھو میں بار بار یہاں بیان کرتا ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی گئی ہے, آپ فرار ہوئے اور آپ نے جیل کی زندگی کو قبول کر لیا زنا سے بچنے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے زنا کتنی بری چیز ہے. کئی سال جیل میں پڑے رہے, بدکاری سے دور رکھا, اور نکاح کی آفر ملی موسیٰ علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر, موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر. نکاح کی آفر ملی, فوراً ایکسپٹ. ذالک بینی, قبول ہے بھائی, 10 سال بکریاں چرا لوں گا میں, 8 سال بکریاں چرا لوں گا, قبول ہے. کتنا ٹف کام تھا نا, کوئی بات نہیں, قبول ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں نکاح میں اور زنا میں 180 ڈگری کا فرق ہے. زنا بالکل نہیں کرنا اور نکاح چھوڑنا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نکاح کسی سے پوچھنا نہیں ہے, اور زنا کی آفر بھی آئے تو اس کے قریب نہیں جانا. نکاح دے دنا دن, ایسی کی کبھی آؤ میں تمہاری ایسی کی تیسی کروں پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا, ورنہ تم بڑے ڈھیٹو سمجھو گے نہیں. تو کرو یار, جہاں موقع ملا ہے ایسی کی, اپنے خرچے پہ, دوسروں کے خرچے پہ. آگے چلو میرے بھائی. ایم الاجلین قضیت, فرمایا 8 اور 10 سال کا آپ نے آپشن دیا, ان دونوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کر لوں فلا عدوان علی, پھر مجھ پر اضافی کچھ نہیں ہے, معاملات کلیئر ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا. واللہ علی ما نقول وکیل, اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر نگہبان کون ہے؟ اللہ ہے. آپ نے بھی ایگریمنٹ پورا کرنا ہے اور میں نے بھی ایگریمنٹ. فلما قضا موسیٰ الاجل, جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی, وسار بأہلہ, اور اپنے گھر والوں کو لے کے چلے. آپ نے ارادہ کیا 8 سال یا 10 سال, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے ہوں گے. انہوں نے دیکھا ہوگا جب ان کا بیہیویئر اتنا اچھا ہے تو میں بھی 2 سال اضافی کر لوں. وسار بأہلہ, اور اپنے گھر والوں کو لے کے مصر کی طرف چلے, یہ سوچ کے کہ بھول بھلیاں ہو گیا ہوگا. اب مصر میں جو ہے 10 سال میں تو کیس دب جاتے ہیں نا, تو جاؤں گا چپکے سے, جا کے اپنی ماں سے ملوں گا, اپنے گھر والوں کو لے کے جاؤں گا, نئی زندگی کا آغاز کروں گا. وسار بأہلہ, اپنے گھر والوں کو لے کے چلے. آنس من جانب طور نارا, تو کوہ طور پہاڑ جو مصر میں ہے نا, سردیوں کا موسم تھا وہ, جس میں موسیٰ علیہ السلام چلے. مصر میں سردی بہت خطرناک سردی پڑتی ہے. تو طور پہاڑ کے دامن میں آپ نے ایک آگ محسوس کی. اچھا عجیب اللہ کی قدرت کے جاتے ہوئے راستہ نہیں بھولے. جب مصر سے مدین جا رہے تھے, مدین سے مصر جا رہے تھے تو راستہ بھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. حالانکہ اب راستہ ہے تو یاد ہونا چاہیے نا, اب راستہ یاد ہونا چاہیے, تو راستہ بھول گئے. مسافر میں نے بتایا تھا نا, جب بھی کہیں ہوتے ہیں پانی تلاش کرتے ہیں, دوسری چیز کہیں رات کو آگ جلتی بھی نظر آ جائے, تو آگ کا جلنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں کوئی آبادی ہے. تو آنس من جانب طور نارا, کوہ طور پہاڑ کے قریب آپ کو آگ محسوس ہوئی. قال لأہلہ, اپنے گھر والوں سے کہا, امکثوا, آپ یہاں ٹھہرو. انی آنست نارا, مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار,
شاید میں کوئی خبر لے کر آؤں یا آگ کا کوئی شعلہ لے کر آ جاؤں. یعنی یا تو ہمیں کوئی گائیڈ بھی مل جائے گا وہاں پہ راستہ بتانے والا, آبادی ہے تو آباد لوگوں کو پتا ہوتا ہے جی مصر یہاں سے یہ والا راستہ جاتا ہے, اور یا کم از کم آگ مل جائے گی اس سردی میں, ہم اس سردی سے بچنے کا انتظام کر سکتے ہیں. لعلکم تصطلون فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ من الشجرہ. اللہ فرماتے ہیں جو دائیں طرف کی اس پہاڑ میں وادی تھی, اس وادی میں سے درخت کے قریب سے آواز آئی, جو وہ آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. آواز آئی اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. وہ آگ نہیں تھی اصل میں. یہاں قرآن نے بہت مختصر بیان کیا, سورہ طٰہٰ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا. میں سورہ طٰہٰ میں کھول لیتا ہوں یہ واقعہ. فلما اتاها نودی یا موسیٰ, جب موسیٰ علیہ السلام آئے آواز آئی انی انا ربک فاخلع نعلیک, اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں, فاخلع نعلیک تو اپنے جوتے اتار دے. کیوں؟ انک بالوادی المقدس طویٰ, تو ایک ایسی وادی میں ہے جو مقدس ہے, جس وادی کا نام کیا ہے؟ طویٰ. وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ, اور میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے, اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے تجھے منتخب کر لیا ہے. فاستمع لما یوحیٰ, لہذا جو وحی اب تیری طرف کی جا رہی ہے اسے غور سے سن. اننی انا اللہ, بے شک میں اللہ ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی آپ خود سوچو. اننی انا اللہ لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فاعبدنی, پس میری ہی عبادت کرنا. واقم الصلاۃ لذکری, اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا. ان الساعۃ آتیۃ, بے شک ایک دن قیامت آ کر رہے گی. اکاد اخفیہا, لیکن میں اس کا وقت کسی کو نہیں بتاؤں گا. لتجزا کل نفس بما تسعی, اور قیامت آئے گی کیوں؟ تاکہ انسان دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے اسے اس کے کیے کا بدلہ مل سکے. اللہ نے قیامت کی لاجک بھی بیان کر دی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا قیامت نہیں آئے گی, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ تو اللہ پہ الزام نہیں ہے کہ کچھ بھی کرتے رہو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, 100 بندے مار دو, 100 بندوں کی جان بچا لو, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں ایسے دھاندلی کیسے کر سکتا ہوں بھائی؟ تو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو پتہ تو چلے کیا کر کے آئے ہیں, اس لیے قیامت آ کے رہے گی. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا, بس اے موسیٰ تجھے وہ شخص جو قیامت پہ ایمان نہیں لاتا, اس قیامت کے یقین سے روک نہ لے کہیں تجھے. واتبع ہواہ, اور وہ شخص جو خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. فتردہ, اے موسیٰ اگر تو نے اس کی بات مانی, فتردہ تو ہلاک ہو جائے گا. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ قیامت کا انکار وہی کرتا ہے جو خواہشات کا غلام. آپ دیکھ لو نا, جو قیامت پہ ایمان لائے گا زنا سے بچنا پڑے گا, شراب سے بچنا پڑے گا, حرام لذتوں سے بچنا پڑے گا. تو اللہ نے کہا ان لوگوں نے قیامت کا انکار دلیل کی بیس پہ نہیں کیا ہے, اس بیس پہ کیا ہے کہ خواہشات کا دروازہ چوپٹ کھل جائے ان کے لیے. تو جو خواہشات کے غلام ہیں وہ تمہیں اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے. موسیٰ علیہ السلام میں تو چانس امید نہیں تھی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ سب کچھ. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای, حضرت موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی, اس پہ میں تکیہ بھی لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں اس سے. ولی فیہا مآرب اخری, اور بہت سارے کام کرتا ہوں میں. قال القھا یا موسیٰ, اللہ کہتے ہیں میں نے اللہ نے کہا اے موسیٰ اسے زمین پہ ڈال دے. فالقاها, حضرت موسیٰ نے زمین پہ ڈالا. فاذا ہی حیۃ تسعی, اچانک پھرتیلا سانپ بن کے وہ لاٹھی دوڑنے لگی. تو قرآن کہتا ہے کہ اقبل ولا تخف. اچھا دوسرے مقام پہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو کے بھاگے, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. وہ اتنا ایسا سانپ بنی ہے, موسیٰ علیہ السلام دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے. تو یہ سب چیزیں فطری ہیں, سانپ سے ڈرنا. انبیاء بشریت میں کامل ہوتے ہیں, اور ایسے ہی لوگ بزرگ ہوتے ہیں جو
تکلف والے نہیں ہوتے. آج بزرگ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ہم ایک عجیب سی چیز مارکیٹ میں جو آئی ہو نا از کالڈ بزرگ. نارمل آدمی کو بزرگ نہیں سمجھتے لوگ. تو بھائی بزرگ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بچے, بس فرائض واجبات پورے کرے, اللہ سے اس کی دوستی ہو, غلط حرام کی طرف نہ جائے, یہی بزرگ ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا اقبل ولا تخف, اے موسیٰ واپس پلٹ اور خوف زدہ نہ ہو, سنعیدها سیرتها الاولی, ہم اس کو واپس پرانی حالت پر لوٹا دیں گے. اتنے سارے اللہ نے وعدے کی, گارنٹیاں دی ہیں. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا خود اس کو پکڑ لو, اب سانپ کو کیا کرو, دوبارہ پکڑیں. یہ دوبارہ کیا بن جائے گی؟ لاٹھی. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے کہ آپ یہ لاٹھی لے کے جائیں فرعون کے دربار میں, اور جب وہ معجزہ مانگے تو لاٹھی پھینک دینا, سانپ بن جائے گی, اور جب آپ دوبارہ پکڑیں گے تو دوبارہ کیا بن جائے گی؟ لاٹھی. نہ ابھی کچھ نہیں بتایا جا رہا, ابھی پریکٹس کروائی جا رہی, کیونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتا دیتے کہ یہ سانپ ہے, لاٹھی سانپ بنے گی, پھر تم پکڑو گے تو دوبارہ لاٹھی, تو موسیٰ علیہ السلام والے جا کے پھینکتے, اور پہلی دفعہ جب یہ منظر دیکھتے تو خوف زدہ نہ ہو جاتے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریہرسر. یہی کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ اس عمل کی پریکٹس کروائی جائے, اس کو اپنے سامنے عمل کروایا جائے تاکہ خوف نکل جائے. اور یہ خوف ہونا اس کی علامت بھی ہے کہ یہ جادو نہیں تھا, کیونکہ جادوگر جو کرتب دکھاتا ہے اس میں وہ خوف زدہ نہیں ہوتا, اس کو پتا ہوتا ہے میں لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوں, یہ نظر کا دھوکہ دے رہا ہوں میں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اس پہلو کو القرآن بہت بیان کرتا ہے. جہاں بھی یہ واقعہ بیان کرے گا قرآن یہ بتاتا ہے خوف زدہ ہوئے, بھاگے اور پیچھے نہیں پلٹے. اللہ نے کہا پلٹ, اے موسیٰ واپس پلٹ اور اس کو پکڑو, میں دوبارہ اس کو اپنی اصل کنڈیشن پہ لے آؤں. اتنی گارنٹیوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو پکڑا ہے. یہ کیوں قرآن یہ پہلو بیان کر رہا ہے کہ یہ جادو نہیں تھا, یہ اوریجنل میں لاٹھی سانپ بن گئی تھی. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ, فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیں اور باہر نکالا تو سورج کی طرح وہ ہاتھ چمک رہا تھا. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ, ہم اور آپ کو نشانیاں دکھائیں گے. اذهب الى فرعون انه طغى. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام بڑے سکون سے 10 سال کے بعد اب گھر جا رہے تھے کہ سب لوگ بھول بھال چکے ہوں گے, میں کہیں گاؤں کی زندگی میں اپنی والدہ کے ساتھ, والد جو بھی والد تھے نہیں تھے واللہ عالم, ادھر زندگی آرام سے سکون سے گزاروں گا. اللہ میاں نے کیا کہا, اب تک تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, سانپ بن گئی, پھر لاٹھی بن گئی. تو اللہ نے کہا اذهب الى فرعون, اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ جہاں سے فرار ہوئے ڈائریکٹ اس کے محل میں جانا ہے. انه طغى, کیوں جانا ہے؟ اس نے بڑی سرکشی کر رکھی ہے, سرکش لوگوں کو میں چھوڑتا نہیں ہوں. موسیٰ علیہ السلام پریشان. اب یہ واقعہ بکھرا ہوا ہے قرآن میں. ایک جگہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, فوراً موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, اے اللہ میں نے تو انسانی جان کو قتل کیا ہے, تو مجھے دعوت کے لیے بھیج رہا ہے, میں تو جیسے ہی جاؤں گا پکڑ کے مجھے قتل کر دیں گے, میں تو جیسے ہی جاؤں گا پکڑ کے مجھے قتل کر دیں گے. تو یہاں اس کے بعد کا تذکرہ ہے. اللہ نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں قتل کر سکتے, میں نے تجھے منتخب کیا ہے فرعون کے ظلم کے خاتمے کے لیے, قتل ہونے کے لیے نہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ نہیں اللہ نے مجھے ہی بھیجنا ہے, تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. کہتے ہیں نا شرح صدر ہو گیا, کسی کام پہ اطمینان ہو گیا. ویسر لی امری, میرے اس دعوت کو کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کو کھول دے. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں وہ بلاغت اور فصاحت نہیں تھی, اور جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کے زبان میں یہ پاور نہیں ہوتی اپنی بات کو بیان کرنے کی, تو فصاحت کی کمی تھی یا بلاغت کی کمی تھی. اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے, اور یفقہوا قولی, تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں. وجعل لی وزیرا من اہلی, اور میرے اہل و عیال میں سے میرے بھائی کو میرا دست و بازو بنا دے, میرا وزیر بنا دے, کیونکہ میں بالکل اس دعوت میں اکیلا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف تھا کہ قوم ساتھ نہیں دے گی, وہ قوم کے حالات دیکھ رہے تھے نا کہ میں اکیلا ہی رہ جاؤں گا, تو میرے ساتھ کوئی تو ہو.
جو اس دعوت میں میرا شریک ہو. اشدد بہ ازری، اے اللہ میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے. واشرکہ فی امری، اور اسے اس نبوت میں میرے ساتھ شریک کر دے، یعنی نبی بنا دے اس کو. قرآن میں پتہ چلتا ہے دوسرے مقام پہ کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا کہ مجھے نہیں، میرے بھائی ہارون کو نبی بنا دے، یعنی اس کو بھیج دے، میں نہیں جا رہا، کیونکہ اس کی زبان میں فصاحت ہے، بلاغت ہے، اور میں نے تو بندہ قتل کیا ہے، وہ تو میں تو ویسے ہی موسٹ وانٹیڈ ہوں، تو ان کو بھیج دے. تو اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، جانا اے موسیٰ تو نہیں ہے. ہاں تیری خواہش پہ میں یہ کر دیتا ہوں کہ تیرے بھائی کو تیرا دست و بازو بناتا ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ ان کو نبوت دے دے تو، اشرکہ فی امری. تو اللہ نے کہا کہ تیرے بھائی کو ہم نبوت دے دیتے ہیں، نبی بنا دیتے ہیں، لیکن وہ ذلی نبی ہوں گے، وہ آپ کے ماتحت ہوں گے. اصل میرے مخاطب کون ہیں؟ وہ آپ ہیں، آپ نے کام کرنا ہے. ہاں پیغام آپ کا ہوگا، زبان کس کی ہوگی؟ ہارون کی، زبان ہارون کی ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے فصاحت و بلاغت بھی کتنی بڑی چیز ہے. دیکھو فصاحت و بلاغت کی وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت مل گئی. تو اس سے اپنے بچوں کو نا بچپن سے بولنا سکھاؤ، اسپیکنگ پاور پیدا کرو ان میں. اردو بھی انگلش بھی، دونوں دو بڑی زبانیں ہیں. اردو ہلکی زبان نہیں ہے، اس کو ہلکے میں نہیں لینا. اتنی پھیلی ہوئی زبان ہے نا، اتنی پھیلی ہوئی زبان ہے. آپ کو پتا ہے کینیڈا میں یا ان ملکوں میں جو پروگرام ہوتے ہیں نا دینی، یا تو انگلش میں یا اردو میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جو مسلمانوں کا طبقہ یا تو انگلش میں ہے یا کس میں ہے؟ اردو میں. کسی اور زبان میں نہیں ہوتے، وہ کراؤڈ ہی نہیں اکٹھا ہوتا. میں جب کینیڈا گیا نا، RIS کا پروگرام تھا، تو واحد میں ایک اردو اسپیکنگ اسکالر تھا جس کا انہوں نے پروگرام کروایا، یا مولانا طارق مل صاحب کا. کہتے ہیں کراؤڈ ہمیں اسی طرح ہی مل جاتا ہے اردو میں بھی جیسا دوسری زبانوں انگلش میں ملتا ہے. یا پھر عرب ہیں، وہ تو پھر عربی تو ہے ہی بہت بڑی زبان. تو یہ 3 زبانیں ہیں دنیا میں، انگلش، عربک اور اردو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ان کو ہلکے میں نہیں لو. ہاں اردو کو آفیشلی تسلیم نہیں کیا گیا ہے بڑی زبان. کیوں نہیں کیا گیا؟ انگریز سازش کر کے گیا ہے، اردو کو توڑ کے گیا ہے. ہندی اور اردو، آئی بات سمجھ میں؟ حالانکہ وہ ہے کیا؟ ایک ہی ہے. لوگ فلمیں دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں ہندی فلمیں، تو دیکھ کیوں رہے ہو؟ تمہیں ہندی کہاں آتی ہے؟ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اردو میں ہے. وہ نام اس کو کیا دیا ہوا ہے؟ ہندی. تو ہندی کو اردو بول دیا، اردو کو ہندی بول دیا، رسم الخط چینج کر دیا. تو اس لیے چاہے ہندی بولو چاہے اردو بولو، ہے یہ ایک ہی زبان. میرے جو لسنر ہیں وہ انڈیا میں یہاں سے بھی زیادہ ہیں، حالانکہ وہ تو ہندی بول رہے ہیں، اردو رسم الخط تو جانتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے یہ انگریز نے نا، بہت ہوشیار ہے انگریز، جہاں سے جاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ گند کر کے جاتا ہے. وہ بہت ذہین ہے انگریز. وہ سوچتا ہے کہ ان کی زبان کو توڑو، کیونکہ زبان اتنی بڑی زبان کہلائے گی، یہ تو ایک بین الاقوامی سطح پہ اس کی بڑی حیثیت بن جائے گی. تو اس لیے اپنے بچوں کو اردو میں بولنا بھی سکھاؤ، تقریریں سکھاؤ، انگلش بھی سکھاؤ، اور اگر عالم بن رہے ہیں تو عربی بھی سکھاؤ ان کو. تو بولنا بہت بڑی نعمت ہے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معجزہ تھا نا، اس میں فصل الخطاب بھی تھا. فصل الخطاب کا مطلب ایسی تقریر کرتے تھے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کرتے تھے. تو آج کل بچے جو ہیں ان کو کوئی سکھایا نہیں جاتا کچھ بھی، بس وہ ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے پاگلوں کی طرح. اور ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ اے وانڈر وٹ یو آر، اس طرح کے وہ ٹوپی ڈرامے یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں. ماں باپ کو چونکہ یہ پوئم بھی نہیں آتی ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں کیا پڑھا لکھا بچہ پیدا ہو رہا ہے بھائی. وہ پورے سال میں اس کمبخت نے 8-10 پوئم کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں کیا ہے. اور جو اردو اس کمبخت نے پڑھی ہے، وہ اردو ٹیچر کو نہیں آتی ہے. اس کو کہاں سے آئے گی؟ 2-4 چیزوں کے رٹے لگا لیے اس نے. اردو کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے. رائٹنگ بھی نہیں سکھائی جا رہی ہے بچوں کو. اب جو ڈاکٹروں کی رائٹنگ ہے نا، آدمی دیکھ کے حیران ہوتا ہے. ہمارے لال بیگ جب الٹے ہوتے ہیں نا، یوں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ہمیں. تو یہ پڑھے لکھے لوگوں کی رائٹنگ کا حال. آگے چلتے ہیں میرے بھائی ہم، تاکہ جلدی سے یہ صورت مکمل ہو جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اشرکہ فی امری، اے اللہ ہارون کو بھی میرے ساتھ اس نبوت میں شریک کر دے. آگے کتنے پیارے الفاظ ہیں، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری حمد و ثنا کثرت سے کریں. فرعون کے محل میں جا کے تیری بڑائی کثرت سے. ایک آدمی کثرت سے بیان نہیں کر سکتا، 2 ہوں گے تو جب میں خاموش ہوں گا ہارون اللہ کی کبریائی شروع کر دیں گے، وہ خاموش ہوں گے تو میں شروع کر دوں گا. اور ایسا ہی ہوا. قرآن میں آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام گئے، وہ میں بتاتا ہوں کیسے انہوں نے دعوت دی. انک کنت بنا بصیرا، اے اللہ تو ہمارے حالات جانتا ہے. اللہ کہتے ہیں قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ،
اے موسیٰ تیری دعا میں نے قبول کر لی، تیرے ساتھ تیرے بھائی کو بھی میں نے شریک کر دیا اس نبوت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے موسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات تھے اللہ نے کیے وہ گنوانا شروع کر دیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ٹینشن میں ہوں گے نا کہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے اور بھیجا کہاں ہے، ڈائریکٹ فرعون کے پاس، اور 10 سال کے بعد اب میں اپنے وطن واپس آ رہا تھا، شادی بھی ہو گئی اور اپنی والدہ سے جا کے ملتا، آرام سے فرعون بھی وہاں محل میں رہا ہوں، وہ اس نے بھی میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، اور اللہ ڈائریکٹ کہاں بھیج رہا ہے، بنی اسرائیل کا لیڈر بنا کے بھیج کہاں رہا ہے، فرعون کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے احسانات گنوائے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ ہم نے تجھ پہ اور بھی احسانات کیے، ایک احسان تجھ پہ یہ کیا تیری یہ دعا قبول کر لی، اگر نہیں کرتے تو تجھے اکیلے کو جانا پڑتا، لیکن ہم نے تیرے کہنے پر تیری یہ مراد پوری کر لی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اس کے علاوہ بھی ہم نے تجھ پر احسانات کیے ہیں۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، سب سے پہلا احسان ہم نے تیری ماں کے دل میں وحی کی تھی۔ اور بھی بہت سارے بچے تھے جن کو فرعونیوں نے آ کے قتل کر دیا، لیکن جب تو پیدا ہوا تو تیری ماں کے دل میں ہم نے وحی کی، یہ ہمارا احسان تھا۔ وہ کیا وحی تھی؟ ان اقذف فیہ فی التابوت، کہ اس بچے کو صندوقچے میں ڈال دے، فاقذف فیہ فی الیم، اور پھر اسے دریا کی موجوں کے حوالے کر دے۔ دیکھو قرآن کیسے ایک ایک چیز کو بیان کر رہا ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں یہ سارے اسٹیپ، ایک ایک اسٹیپ میں نے سکھایا تھا کس کو؟ تیری ماں کو۔ صرف یہ نہیں کہ صندوق میں ڈال کے دریا کی موجیں کو حوالے کر دے، بلکہ پھر میں نے دریا کو بھی حکم دیا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، کہ اس کو کنارے پر ڈال دو، اور يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ، پھر تیرے اور اپنے دشمنوں کے دل میں ڈالا کہ وہ تجھے اٹھا لے وہاں سے۔ ایک ایک اسٹیپ کیا ہے؟ یہ میری پلاننگ تھی، یہ اتفاق نہیں تھا، تجھے بچانے کی یہ فکر تھی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، پھر مزید احسان یہ کیا کہ جب انہوں نے کھولا صندوق کو تو میں نے تیری محبت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ حضرت موسیٰ کے چہرے پر اتنا پیار تھا کہ وہ قتل ہی نہیں کر پائے ان کو نا، اتنا لوگوں کو ایسا وہ اچھے لگے دیکھنے میں کہ فرعون تو ایسے کوئی بھی بچہ ہوتا قتل کر دیتا اس کو۔ فَرَجَعْنَاكَ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، اور اس وقت کو بھی اے موسیٰ یاد کر جب تیری بہن اس صندوق کے ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی، فَتَقُولُ، اور پھر فرعون کے محل میں جا کے کہتی ہے، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ، کیا میں تمہیں ایسا خاندان بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کرے۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، اے موسیٰ ہم نے تجھے تیری ماں کی گود میں پہنچا دیا، کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور اس کا غم ختم ہو جائے۔ اب دیکھو یہ تو موسیٰ کی ماں پہ احسان تھا نا، لیکن ماں پہ ہونے والا احسان بھی اللہ حضرت موسیٰ کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ آپ پر احسان ہے، کیونکہ جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ سن کے خوشی ہوتی ہے کہ کسی نے ہماری ماں کو اچھی حالت میں رکھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی آپ کسی کی ماں یا باپ پر احسان کریں تو غیرت مند اولاد کہے گی ہم پہ احسان سے زیادہ ہمیں خوشی کس پہ ہوئی ہے؟ آپ نے ہماری ماں یا ہمارے باپ کا خیال رکھا۔ تو یہ بھی غیرت مند ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی آپ کو آ کے بتائے بچپن میں نے آپ کے باپ کی یہ خدمت کی تھی، بچپن میں نے آپ کی ماں کی یہ خدمت، اب تو وہ خدمت گزر گئی، لیکن آپ کو اگر خوشی ہو رہی ہے اس کا مطلب آپ کو اپنے والدین سے واقعی محبت ہے۔ خوشی نہیں ہو رہی اس کا مطلب تمہارا کوئی تعلق مفاد پرست انسان ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے تیری ماں پر بھی احسان کیا۔ تو یہ اللہ ماں پر ہونے والا احسان بھی کس کو بیان کر رہے ہیں؟ موسیٰ کو۔ اللہ کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام اس پہ خوش ہوں گے کہ اللہ نے میری ماں کا اتنا خیال رکھا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور اے موسیٰ تو نے ایک انسانی جان کو بھی قتل کیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے تو نے جان کے نہیں کیا، لیکن فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو اس کے بعد کتنی مشکلات میں آ گیا تھا۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اس غم سے بھی ہم نے تجھے نجات دی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، پھر ہم نے تجھے اور بڑی آزمائشوں میں ڈالا، یعنی اتنا لمبا سفر کر کے وہاں جانا، پھر کھانے پینے کا انتظام نہ ہونا، مطلب ان فتنوں میں ڈال کے ہم نے تجھے ان تمام آزمائشوں سے نکالا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر مدین والوں میں تو کئی سال رہا۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر اے موسیٰ جس نہج پہ آج تو ہے اس
مقام پہ اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد تو پہنچا ہے. یعنی ایسا ہی نہیں ہو گیا کہ ایک اتفاقی واقعہ ہو کہ جی جیسے ہو جاتا ہے. نہ ایسا نہیں ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اب میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا. کتنی بڑی فضیلت ہے یار کہ اللہ کسی کو اپنے لیے سلیکٹ کر لے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو دینی مدارس کے طلبہ ہیں کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو اللہ ہمیں دین کے کام کے لیے سلیکٹ کر لے. اللہ نے اپنے لیے سلیکٹ کر لیا کہ کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام شادی نہیں کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد بھی شادیاں کی. آپ کی 4 ازواج تھیں جو آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام کی اب اولاد نہیں ہوگی؟ بس دین کی دعوت میں لگے رہیں گے؟ کیا کھائیں پیئیں گے؟ نہیں. نہ مطلب یہ کہ یہ سارے کام ضرورت کے مین ہدف کیا ہوگا؟ اللہ کے دین کو کس طرح سے دنیا میں غالب کیا جائے. تو اس امت میں ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے سب کاموں میں سب سے اونچا کام کیا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنا. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے طلبہ سے کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے, دین کا کام لے لے, کیونکہ جس کو اللہ دین کے کام کے لیے سلیکٹ کر لے اس سے بڑی فضیلت کوئی کائنات میں ہو نہیں سکتی. تو صحیح عالم وہی ہے جو وقف ہو جائے دین کے لیے. آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے. سارے پروگرام ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری, تو اور تیرا بھائی دونوں جائیں اور میری یاد سے غافل مت ہونا. اذهبا الى فرعون انه طغى, تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس, اس نے سرکشی کی ہے. فقولا له قولا لینا, اور جا کے اس کے سامنے نرم لہجے میں بات کرنا, نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر, شاید کہ اس کو نصیحت ہو جائے. او یخشا, یا وہ ڈر جائے. کتنا بڑا ظالم ہے, لیکن دعوت کے لیے کلیم اللہ کو منتخب کیا جا رہا ہے اور ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ نرم لہجے میں. تو میرے بھائی دائی کا کام ہوتا ہے محبت سے سمجھائے, لٹھ نہ مارے. آج آپ نے دیکھا ہوگا, اوئے کیا دیکھا ہے آپ نے, مسجد میں کوئی بچہ آ جائے غلطی سے, سینما گھر میں چلا جائے نا بچہ, کائنڈلی بیٹا یہاں بیٹھ جائیے آپ. سینما گھر میں بچہ فلم دیکھنے جائے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ یہاں بیٹھ جائیے, وہاں بیٹھ جائیے, جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے. مسجد میں آئے پھر دیکھو ایسے آوازیں آتی ہے, چماٹے مارنے رہ گئے ہیں بس. تو اخلاق بہت اہم چیز ہے میرے بھائی, بہت ضروری چیز ہے. دینداروں کو بہت زیادہ با اخلاق ہونا چاہیے. تو موسیٰ کلیم اللہ جو اتنے جلالی تھے ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ قولا لہ قولا لینا, نرم بات کرنا, شاید نصیحت حاصل ہو جائے. اللہ کو تو پتا تھا ہوگی نہیں, لیکن ہم تو اسباب کو دیکھیں گے نا. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى, ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کا خوف ختم نہیں ہوا. حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں, جب موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ہارون علیہ السلام کو بتایا, پھر ان پہ وحی آئی, اب دونوں پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر, سرکشی کرے گا, قتل نہ بھی کرے, تو نے تو قتل سے بچنے کا وعدہ کیا ہے نا, آگے پتہ نہیں کیا سلوک کرے ہمارے ساتھ. قال لا تخافا, اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اور ہارون مت ڈرو, اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, اسمع وارا, تم سب کی باتیں سن بھی رہا ہوں اور تم سب کو دیکھ بھی رہا ہوں. جب تم محل میں جاؤ گے نا, یہ سارا منظر میں دیکھ رہا ہوں گا, مجھے پتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا, میں تمہارے ساتھ ہوں تم دونوں کے. فَأْتِيَاهُ, تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس. فَقُولَا, اور جا کے کہو. جتنی تفصیل سے اللہ نے حضرت موسیٰ کے واقعات کو بیان کیا ہے نا, کسی پیغمبر کے واقعات کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا, اور بار بار بیان کیا قرآن میں. فَقُولَا لَهُ, فَقُولَا, اور جا کے دونوں کہو, اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ, اے فرعون تیرے رب کے ہم بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل, تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے, ہم مصر سے لے کے ان کو کہیں بھی چلے جاتے ہیں. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ, ان پر ان کو عذاب مت دے. قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ, ہم رب کی طرف سے اپنے پیغمبر ہونے کی نشانیاں لے کر آئے ہیں. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ, اور جو سیدھے راستے کی اتباع کرے گا اس پر اللہ کی سلامتی ہو. قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ, دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ فرعون نے بولا کہ رب, جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا رب نے ہمیں بھیجا ہے, تو فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, رب میں ہوں, میں پالتا ہوں, یہ سب مصر کی ڈیولپمنٹ کا کام کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے.
جو موٹر وے کس نے بنائی ہے؟ جو ہمارے سیاسی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ تو خیر خدا نہیں کہتے اپنے آپ کو، لیکن فرعون اس سے ایک اسٹیپ آگے گیا ہوا تھا کہ میں رب بھی میں پالتا بھی میں ہی ہوں، میں ہی پالتا ہوں، تو جو رب کے حکام ہے مجھے پہ جاری ہوں گے. تو فرعون نے نا ایسے موسیٰ علیہ السلام سے گھنا بن کے پوچھا کہ رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے جس نے بنایا، اس رب نے مجھے پیغمبر بنایا ہے. فرعون نے ایک دم بیچ میں بات کاٹی کہ اپنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، قال للملأ حولہ الا تستمعون، لوگوں سے مڑ کے کہنے لگا سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی فرعون نے یہ لفظ کبھی سنا ہی نہیں تھا نا، تعجب سے کہنے لگا ان کو سن رہے ہو، یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ یعنی میرے علاوہ کوئی اور رب ہے؟ ابھی فرعون نے یہ جملہ کہا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے اگلا جملہ بول دیا، فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے. یعنی اگر تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ آسمانوں کا رب میں ہوں، تو تمہارا کون ہے پھر؟ تمہیں بھی تو کسی نے بنایا ہوگا. جو تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا رب. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی نا، تو فوراً فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اے لوگو جس پیغمبر کو خدا نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے وہ مجنون ہے، وہ دیوانہ ہے. میں اس سے کیا سوال کر رہا ہوں اور یہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کو اصل میں موقع ملا تھا اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ چانس فرعون دوبارہ نہیں دے گا، محل میں جتنی اللہ کی حمد و ثنا ہو سکتی ہے لے آؤ، اس پہ اثر نہیں ہوگا، جو لوگ بیٹھے ہوئے ان پہ اثر ہوگا. جیسے ہی فرعون نے کہا نا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بھائی یہ جو پیغمبر بنا کے معاذ اللہ جن کو بھیجا گیا تو مجنون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اور مشرق مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے. یعنی فرعون اپنی کہہ رہا ہے اور موسیٰ اپنی کہے چلے جا رہے ہیں، وہ اپنی کہے چلے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کا انٹروڈکشن. تو یہ تبلیغ میں آپ نے دیکھا ہوگا، تبلیغ والے جب بیان کرتے ہیں نا تو شروع میں 15-20 منٹ صرف اللہ کی کبریائی ہوتی ہے. دعوت کا اصل طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی عظمت بیٹھے گی تو اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی نا. جب اللہ کی عظمت ہی نہیں بیٹھے گی تو وہ تو کہیں گے مولوی صاحب کے اپنے بیانات ہیں، یہ تو ایک لیکچر ہے. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا یہ قرآن کا یہ حصہ بڑا مزے کا ہے، جب پڑھتے ہیں نا بڑا مزہ آتا ہے اس میں. موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا وما رب العالمین، کون ہے بھائی رب؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بنایا، وہ رب ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون نے فوراً کہا الا تستمعون، بھائی سن رہے ہو؟ ایسے گھننا بن گیا نا، کیا کہہ رہے ہیں یہ، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کا اثر لینے کے بجائے نا، فرعون کا خیال تھا جب میں اتنے کانفیڈنٹلی بولوں گا نا بھائی کیا باتیں کر رہے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا بریک لے لیں گے، بولیں گے وہ میں دوبارہ سوچتا ہوں کہ میں نے صحیح کہا کہ غلط کہا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً بول لیا کہ ربکم، تیرا بھی رب ہے، ورب آبائکم الاولین، تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے. تو پھر فرعون نے کہا بھائی یہ تو معاذ اللہ مجنون ہو گئے ہیں، میں بول رہا ہوں اور یہ اور اسی جملے کو ریپیٹ کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا جملہ بول دیا رب المشرقی والمغربی وما بینہما، مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے. تو پھر فرعون نے کہا کہ ان کو آگے کیا ہے اگلی آیت؟ ایک تو یہاں کے ہمارے حافظ بھی چائنا کے حافظ ہیں، تعقلون. آگے کیا ہے آیت پڑھو نا. قال قال پھر دھمکی دی فرعون نے، قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، کہ اگر تو نے میرے سوائے موسیٰ کسی اور کو خدا کہا نا، میں تو بات کو وہ گھمانا چاہ رہا تھا بات کو دائیں بائیں، اور موسیٰ علیہ السلام یہی بتائے جا رہے تھے وہ رب ہے، یعنی بتا رہے تھے کہ بھائی یہ سارے کام تو نے تھوڑی کیے ہیں، تو جس نے کیے ہیں وہ ہے رب اصل میں. تو کہنے لگا ان رسولکم الذی لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من، بھائی بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں. کہنے لگا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی کو خدا بنایا، معبود بنایا، تو میں تمہیں جیل کی کوٹریوں میں ڈال دوں گا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، کہ اگر میں واضح دلیل لے کر آؤں کہ میں واقعی خدا کا نمائندہ ہوں تو بھی. اب فرعون نے کہا فاتی بہ ان کنت من الصادقین، لاؤ بھائی کیا دلیل ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور سانپ بنا تو کہنے لگا ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا جادوگر ہے،
تو ہم بھی جادو کو لے آئیں گے. اور وہ سارے مل کے کہنے لگے جادو ہے تو جادو کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ جادو سے ہوگا. جلدی سے بس میں اس کو مکمل کرتا ہوں. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی دوسری دعوت کا تذکرہ ہے. فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی. قرآن نے نا موسیٰ علیہ السلام کے جو محل کی دعوت تھی ٹکڑوں میں بیان کی ہے, کہیں کچھ کہیں کچھ. اور ظاہر ہے وہ عربی زبان نہیں تھی, وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی کوئی اور زبان تھی. اس کو قرآن عربی میں اللہ اپنے کلام میں بیان کرتا ہے. قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسیٰ نے, فرعون نے کہا رب کون ہے؟ کہا رب وہ ہے جس نے اعطى كل شيء خلقه, ہر چیز کو خلقت عطا کی ہے, ہر چیز بنی ہے, اور بنی ہوئی چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے. ثم هدى, اور پھر یہ بہت اہم آیت ہے قرآن کی, الحاد کے خلاف نا اس سے جاندار آیت نہیں ہو سکتی. جو لوگ خدا کے منکر ہیں نا, کہا بنایا بھی ہے اور پھر اس کو اس کے ٹریک پہ چلایا بھی ہے, فطرت کے راستے پہ چلا دیا. دیکھو بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے, کس نے سکھا دیا بھائی اس کو؟ ہے بھائی کہ یہ دودھ یہاں سے ملے گا. تو ہر جانور کو آپ دیکھو تو کہتے ہیں یہ جو کائنات میں سدھار ہے نا, سدھار, یہ خود بخود نہیں ہے, یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اب فرعون نے بات کو پلٹا. جب اتنی دعوت دے دی نا موسیٰ علیہ السلام نے, اور پھر ظاہر ہے اس دعوت میں یہ بھی ہے کہ جو اس پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے, جو اس دعوت کو ٹھکرا دے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو فرعون نے فوراً سوال گھمایا, فما بال القرون الاولی. اچھا سارے مشرک جہنم میں جائیں گے؟ تو یہ بتاؤ کہ یہ جو پچھلے ہمارے سارے باپ دادے گزر چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اصل میں فرعون اب نفسیاتی مارنا چاہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ سارے جہنم میں, تو میں کہوں گا دیکھو پورا خاندان ہمارا کہاں ڈلوا دیا انہوں نے. جب قادیانیوں سے بحث ہو رہی تھی نا کورٹ میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے, تو وہاں جو ہماری طرف سے عالم تھے انہوں نے جج کو کہا کہ قادیانی ہم سب کو کافر سمجھتے ہیں. وہ کہہ رہا تھا نہیں, تو قادیانیوں کی کتابوں سے دکھا دیا کہ ہم سب کیا ان کی نظر میں کافر. اس پہ جج کو غصہ آیا ہے کہ ابے یہ اتنے فنٹر کہ ہم سب کیا ہیں؟ کافر ہیں. پھر جج نے ڈکلیئر کیا کہ یہ کافر ہیں. تو بعض دفعہ دلائل بھی تھے نا, لیکن انسان کو یہ سن کے غصہ آتا ہے کہ یار ہم سارے باپ دادے ابا اماں سارے. تو فرعون نا بحث کا رخ موڑنے کے لیے اس نے کیا سوال کیا؟ فما بال القرون الاولی, جو ہمارے باپ دادے گزر چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام میں حکمت تھی, انہوں نے یہ اس بحث میں نہیں لگ گئے. پھر ایک نئی بحث چھڑ جاتی نا, کیا خیال ہے اس کو جنت میں جائیں گے, تو سوال پیدا ہوتا ہے جنت میں وہ جائیں, جب وہ جنت میں جا سکتے تو ہم بھی چلے جائیں گے. اگر کہتے جہنم میں جائیں گے تو وہ کہتے لو بھائی تیرا ماموں بھی جہنم میں, تیری پھپھو نہیں اس دن تو جس نے تجھ پر اتنے وہ بھی جہنم میں, اور وہ جو ہمارے فلانے دادے جنہوں نے مصر میں اتنے پل بنائے, موٹر وے بنائی اور فلانا بنایا اور یہ بنایا, وہ بھی جو اتنا قوم کی خدمت کر کے گئے وہ بھی جہنم میں, اور جن کو یوسف علیہ السلام مصر میں لے کر آئے تھے وہ اتنا اچھا بادشاہ تھا وہ بھی جہنم میں, سارے جہنم میں. ایک نئی بحث چھڑ جاتی, مدعا سے ہٹ جاتے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے حکمت سے جواب دیا, اور یہ حکمت داعی کو سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ اپنے ٹارگٹ سے دائیں بائیں ہونے کی کوشش نہ کرے, کبھی بھی سامنے والے کی مرضی کی بحث پہ نہیں چلنا چاہیے. آپ کا ہدف ہونا چاہیے آپ کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہو, وہ گھمائے گا ٹاپک کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, جب اس نے کہا نا فما بال القرون الاولی, پچھلے لوگوں کا کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمها عند ربی فی کتاب, میرے رب کے پاس کتاب ہے, اس میں اس کا علم موجود ہے, ان لوح محفوظ. لا یضل ربی ولا ینسا, میں اپنے رب کے بارے میں ایک بات جانتا ہوں کہ نہ وہ غلطی کرتا ہے. یہ غلطی نہیں کرے گا کہ جس کو جنت میں لے جانا تھا اس کو جہنم میں لے جائے, جس کو جہنم میں لے جانا تھا اس کو جنت میں. ولا ینسا, اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ اللہ بھول جائے کہ بھولے سے اس کو جہنم میں ڈال دیا یا بھولے سے اس کو جنت میں, یعنی جان کے بھی غلطی نہیں کرے گا اور بھولے سے بھی غلطی نہیں کرے گا. تو اللہ کو پتا ہے کس نے کہاں جانا ہے, ان کی چھوڑ, تو کس کی فکر کر, اپنی فکر. میں تجھے بتا رہا ہوں کہ رب تو نہیں ہے, رب کون ہے؟ اللہ ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. الذی, بس یہ آیت کر کے میں پھر درس کو ختم کرتا ہوں. الذی جعل لکم الارض مہدا, وہ اللہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا, انسان کے رہنے کی جگہ بنائی,
اور وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا, اس زمین میں اس نے راستے جاری کر دیے, تبھی پوری دنیا آباد ہے. اور وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور آسمان سے اس نے پانی برسایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ, اللہ اب کہتے ہیں میں نے اس سے پھر طرح طرح کے نباتات پیدا کیے. اب دیکھو عجیب بات ہے یا نہیں ہے, بات چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی, یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس کو سنو بس, پھر میں درس ختم کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بات بیان کر رہے ہیں, اس اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا, اس اللہ نے راستے بنائے, اس اللہ نے آسمان سے پانی برسایا, تو ہونا یہ چاہیے پھر اس اللہ نے زمین سے نباتات اگائے. لیکن یہاں اللہ خود انٹر ہو گیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی سمجھ میں بات چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے اللہ نے یہ کیا, اللہ نے یہ کیا, اللہ نے یہ کیا. آیت کا اگلا حصہ, ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی ہے, ایک ہی آیت ہے, ایک ہی آیت ہے. اللہ کہہ رہے ہم نے اس پانی سے کیا نکالا, طرح طرح کے نباتات, 20 قسم کے پھل فروٹ سبزیاں پیدا کر دیں. اس کو کہتے ہیں صنعت التفات بلاغت میں. غیبوبت سے جو متکلم ہے نا وہ خود کیا مطلب, بلاغت کا مطلب اللہ تعالی کو, اس کی مثال دیکھو عام زبان میں سمجھو, کوئی شخص آپ کے بارے میں بتا رہا ہو کہ یہ ایسے کرتے ہیں, یہ ایسے کرتے ہیں, یہ ایسے کرتے ہیں, آپ یہ سن رہے ہو, آپ کو اتنا جوش آئے کہ آپ اس کو ہٹاؤ گے درمیان سے اور بولو گے میں یہ بھی کرتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں. آئی بات سمجھ؟ یعنی اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں چھوڑو موسیٰ کو, جو قرآن سن رہے ہیں میں تمہیں بتاؤں. اب تو یہ کلام فرعون کے لیے تھوڑی, اب کس کے لیے ہے, تمہارے لیے. تو اللہ موسیٰ کے کلام کو سائڈ پہ لے جا کے اللہ خود بیچ میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ, کہ پھر دیکھو میں نے اس سے طرح طرح کے کیسے نباتات اگائے ہیں. اب اللہ ہم سے کلام کر رہے ہیں, فرعون کو چھوڑ دو ایک طرف. تو یہ التفات ہے, یعنی تھرڈ پرسن سے فرسٹ پرسن کی طرف. 3 ہوتے ہیں نا, گرامر کی اصطلاحات بھی اب چینج ہو چکی ہیں کافی حد تک. ہمارے زمانے میں فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. انگریزوں میں تو ویسے ہی اتنے سارے LGBTQ میں بہت سارے پرسن ہو گئے ہیں. بیچ کا پرسن تھوڑا سا ادھر کو گیا ہوا پرسن, تھوڑا سا لیڈیز پنا تھوڑا سا زیادہ, اور تھوڑا زیادہ ہے ہی, تھوڑا سا شی کا شیڈ آ رہا ہے اس میں, مکمل شی تھوڑا سا ہی. اتنی قسمیں ہیں نا LGBTQ, ہر ایک کا آگے پوری ABCD ختم کرنے والے ہیں وہ لوگ. بہت ساری قسمیں, ہماری صرف 2 ہی قسمیں ہیں, یا پورا ہی یا پورا شی, بس. آگے بس یہ میں مکمل کرتا ہوں. تو یہ اللہ کہتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ, خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ, بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ, ابھی اللہ کلام کر رہے ہیں, صحیح ہے نا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو اسٹاپ, صحیح ہے نا, وہ محل میں جو تھا وہ کر رہے ہیں, اب اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے. منہا خلقناکم, اللہ کہہ رہے اسی مٹی سے میں نے تمہیں بنایا. وفیہا نعیدکم, اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ لے جا کے مٹی بنا دیتا ہوں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور اسی مٹی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے اپنے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر دوں گا تمہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ ہمیں بھی دھمکیاں بیچ بیچ میں دے رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا, فرعون پر اس دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوا, ہر طرح کی ہم نے اسے نشانیاں دکھائیں. فَكَذَّبَ وَأَبَى, تکذیب بھی کی اور انکار بھی کیا اس نے. باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.